أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو وہ علیحدگی میں مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ وہی تھے جنہوں نے مشورہ دے کر یوسف علیہ السلام کی جان بچائی تھی کہ اگر تم اس کی جان کے درپے ہو گئے ہو تو اسے قتل مت کرو۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں۔ تم جا کر والد صاحب کو سارا واقعہ بتاؤ، پھر اگر وہ مطمئن ہو کر مجھے اجازت دے تو تب میں واپس جاؤں گا، ورنہ میں ادھر ہی رہوں گا۔ او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابناک سرق، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ علیہ السلام اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام مصر سے بھی حقیقت حال معلوم کرا سکتے ہیں، یہاں جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے ان سب لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پھر وہی فکرہ بولا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کے بارے میں خبر ملنے پر بولا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کہ حقیقت وہ نہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، انہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم بہت تھا۔ اب دیار غیر میں دوسرے بیٹے کی مصیبت بھی گرفتار ہونے کی خبر مل گئی، اور پھر تیسرے بیٹے یہودا کا دکھ بھی، جس نے مصر سے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور آپ علیہ السلام نے ان سے رخ پھیری اور کہنے لگا آئے افسوس یوسف پر، اور رونا شروع کر دیا۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور صدمے سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام غم کو اندر ہی اندر پیتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ تو بتلا دیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور آپ علیہ السلام سے ضرور ملیں گے، مگر کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کب ملیں گے، یہ وہ سوالات تھے جو آپ علیہ السلام کو سالہ سال سے مسلسل کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ اب بنیامین کی جدائی پر یوسف علیہ السلام کا غم پوری شدت سے اٹھ کر آیا۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ علیہ السلام تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام یا تو اسی صدمے میں گل جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے، اگلے سال جب وہ لوگ اپنے والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا وعلنا الضر، انہوں نے کہا اے عزیز صاحب اختیار، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے۔
کئی سال سے لگاتار قحط کا سما تھا، آہستہ آہستہ اس کے اثرات زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ بھیڑ بکریاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، اب تو ان کی اون بھی نہیں ہوگی جو اناج کی قیمت کے عوض دے سکیں۔ وجینا بی دعات مزجات فاوفی لنا الکیل، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام ہمارے لیے پیمانے پورے بر کر دیجئے۔ وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات بھی دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقین اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے کہا تو کیا آپ علیہ السلام یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ علیہ السلام کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قالوا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، آپ علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔